سا مرجع رویا جو آغا خوئی سے پہلے کے مرجع، خون کے آنسو، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے جلیل القدر مرجع کے غم امام میں۔ یہ کل کا واقعہ تھا، اب آج اس کا بالکل برعکس واقعہ۔ آغا خوئی کے جو داماد تھے، ایک داماد آغا نصر اللہ مستنبط، وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ آغا خوئی کے بعد انہی کی تقلید ہوگی۔ وہ خالی یہ نہیں ہے کہ آغا خوئی کے داماد ہیں، علمی اعتبار سے خود اتنی پائی کی شخصیت تھے، لیکن وہ آغا خوئی کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے۔ آغا خوئی نے اپنی بڑی بیٹی کی بیوگی بھی اپنے آنکھوں سے دیکھی، وہ آغا نصر اللہ مستنبط یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اور خود آغا نصر اللہ مستنبط کے داماد ہیں جواد گلپائگانی، آغا گلپائگانی کے بیٹے۔ یہ آغا گلپائگانی بھی ایک بڑا نام ہے۔ تو آدھا واقعہ آغا خوئی کے داماد نے بتایا، اور اس کا آخری ٹکڑا جو پچھلے سال میں نہیں بتا سکا وہ ان کے داماد نے، یعنی آغا خوئی کی نواسی کے شوہر، جو خود اپنی جگہ ایک شہرت رکھتے تھے، جواد گلپائگانی، اپنے باپ کے مرجع ہونے سے۔ واقعہ کیا ہے؟ بہت مختصر، کہ آغا خوئی کا وہ زمانہ ہے، یہ نجف کا پیک کا زمانہ، پوری شیعہ تاریخ میں نجف کا ایسا گولڈن پیریڈ کوئی نہیں گزرا ہے جب اتنے علماء، ایسے مرجع، ایسے اجتہاد کے درس ہوتے تھے، اور پورا نجف کا حوزہ گھومتا تھا آغا خوئی کے اوپر۔ اگر آغا خوئی کسی دن درس دے رہے ہیں تو نجف کا حوزہ کھلا، چاہے باقی سارے مراجع اس دن آرام کر رہے ہیں یا چھٹی کر رہے ہیں۔ اور آغا خوئی اگر درس نہیں دے رہے ہیں تو نجف کے حوزے میں تعطیل ہے، یعنی چھٹی ہے، چاہے باقی ہر عالم درس دے رہا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مرجع آغا محسن حکیم تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی نجف کا حوزہ گھوم رہا۔ جو مولا کا جملہ ہے خطبہ شخشقیہ میں کہ خلافت میں میرا وہ کام ہے جو چکی میں قطب کا ہوتا ہے، میں ملا نہیں رہا ہوں دونوں کو۔ نجف کے حوزے میں آغا خوئی کی وہ حیثیت تھی، تو آج بھی آغا خوئی کو اجتہاد کا درس دینا، لیکن وہاں اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے نہیں آئے۔ جیسے کبھی اگر چھٹی ہوتی ہے تو ایک دن پہلے بتا دیا جاتا، وہاں انتظار ہو رہا ہے، نہیں آئے، انتظار نہیں آئے۔ چلے، مجبوری لوگوں کو پیش آ سکتی، مرجع بھی ہے تو انسان نہ، چلے گئے اسٹوڈنٹ، اگلے دن پھر انتظار نہیں آئے، تیسرا دن آ گئے۔ تو پوری زندگی آغا خوئی نے 60 سال تک اجتہاد کا درس دیا ہے۔ جس مسجد میں آج وہ دفن ہے، مسجد خضرا جو نجف کے زائرین ہے، اسی میں طویل سے درس دیا۔ 3 دن گزر گئے، وہ آئے نہیں۔ مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسی مجبوری تو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب باقی تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن نصر اللہ مستنبط تو داماد ہے نا، چنانچہ وہ پہنچ گئے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ چھوٹا سا گھر تھا محلہ امارہ میں، نجف کا ایک بہت مشہور محلہ امارہ، جہاں پہ آغا محسن حکیم کا بھی گھر تھا اور آغا خوئی کا بھی گھر تھا، جسے صدام نے بعد میں توڑ دیا، اور آج کل اسی میں وہ عالی شان صحن فاطمہ کے نام سے نیا کمپلیکس بنایا گیا ہے۔ جائیں گے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے اختتام پر صافی یمانی کی قبر ہے، جو وادی السلام کی پہلی قبر کہی جاتی ہے، جو مولا نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ میں ذرا سا لوکیشن بتا رہا ہوں، وہاں پہ آغا خوئی کا گھر تھا۔ چنانچہ گئے یہ پہنچے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، چھوٹا سا گھر تھا۔ دیکھا کہ آغا خوئی کی آنکھیں اتنے سرخ ہیں کہ اگر مثلا کسی کو کوئی آدمی زخمی کرے، اس کی پوری آنکھ پہ خون آ جائے، اس سے زیادہ سرخی۔ کل آغا محسن حکیم کی آنکھ کی سرخی آپ نے سنی، غم حسین میں آنسو بہانے کی، اور آج آپ الٹی سرخی سنی۔ اور وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ، اور انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آنکھ سرخ بھی ہے،
اب جیسے کوئی آپٹومیٹرسٹ بیٹھا ہو تو کہہ دے گا کہ مولانا ہاں کبھی ڈرائنیس کی وجہ سے آنکھ بہت سرخ ہو جاتی، لیکن یہ تو ایسی سرخی کہ نظر نہیں آ رہا، نابینا اٹھ ہی نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ جب پتا چلا کہ نصر اللہ مستنبط آئے تو آقا کوئی نے ان سے کہا کہ دیکھو فلاں دراز کھولو، اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہوگی۔ اب انہوں نے وہ دراز کھولی، اس میں چھوٹی سی ڈبیا نکلی، کہا اسے کھولو، اس میں خاک شفائے اصلی حقیقی ہے۔ دیکھیے خاک شفا آقا حسین کی قبر کی چاروں طرف کی مٹی، لیکن سید علی صاحب ریاض، میں کیا بولوں کیا نہ بولوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، وہ بہت پرانے عالم نہیں، آقا خود سے 100 سال پہلے کے، کہ آقا حسین کی قبر میں جہاں آقا کی میت ہے وہاں تک کی زمین کھل گئی تھی اور آقا کا کندھا نظر آ رہا تھا، یہ مٹی وہ وہاں سے اٹھا کے لائی۔ ہو سکتا ہے کہ خاک شفا 10 فٹ یا 5 فٹ یا 3 فٹ تک کی مٹی ہے، لیکن وہ مٹی جو آقا حسین کے کندھے سے مس ہو رہی، ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ کربلا کی وہ زری ایسا کھل گئی، وہ لے کر آئے تھے، اور وہ بہت ہی دنیا کا سب سے قیمتی تبرک تھا، بہت ہی خاص ان کے شاگردوں کو نسلاً بعد نسل منتقل ہوا، وہ بہت مختصر، وہ آقا خوئی کے پاس رکھی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے داماد سے کہ یہ جو اتنی سی مٹی یہ نکال کے میری دونوں آنکھوں پہ لگاؤ۔ داماد نے کہا مطلب وہ آج کل کی طرح کا کوئی بیتوکا آدمی تو نہیں ہے، جیسے آج کل ایسے بھی لوگ ارے کووڈ کچھ نہیں ہے، ویکسین کچھ نہیں ہے، کوئی علاج نہیں کرانا، یہ سب سازش ہے دشمنوں کی، ہوگی سازش، لیکن ویکسین اپنی جگہ، کووڈ اپنی جگہ ہے۔ یہ کہہ سکتے کہ دشمنوں کی سازش سے یہ بیماری پھیلی، کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی بیماری کوئی نہیں ہے، خالی پروپیگنڈا۔ تو وہ داماد خود ایک مجتہد اور واجب علاج، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کرائیے نا، یہ تو ٹھیک ہے وہ اس کا منکر نہیں ہے، لیکن ساتھ میں دعا اور دوا ساتھ چلتی ہے۔ کہا کہ جو نجف کے اندر جو اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ، ان کو 3 دن سے دکھائے، سب نے کہا کہ آپ کی آئی سائٹ جا چکی ہے اور اب اس کی واپسی کا کوئی طریقہ نہیں۔ 2 یا 3 دن پہلے میں نے کتنے بڑے ایک مرضی کا ذکر کیا تھا، وہ آقا خوئی کے زمانے کے تھے، 7 سال، وہ فرینچ ڈاکٹر نے جن کی بینائی ضائع کر دی، تو آقا خوئی نے کہا جی اس وقت اویلیبل ہے، انہوں نے تو منع کر دیا، اب یہ خاک شفا ہی ہے، یہ میری آنکھوں پہ لگاؤ۔ میں نے ان کی آنکھوں پہ لگایا اور میں چلا گیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ آقا خود درس دینے کے لیے آ گئے ہیں، within 24 hours وہ ساری سرخی ورخی جا چکی ہے، اور بالکل وہ جو ان کی پہلے سے آئی سائٹ تھی وہ تھی، شاید اس سے بھی بہتر ہو گئی تھی۔ انہوں نے درس دیا۔ اچھا اب ہوا کیا تھا، وہ آقا خوئی کی نواسی جو ہیں، ان کے شوہر جواد گل پائیگانی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بتایا آقا خوئی نے کہ میرا گھر بہت چھوٹا تھا اور میری بیوی کو ایام عزا کے پہلے عشرے میں مجلس کرنے کا بہت دل چاہتا تھا، اور وہ صف عزا بچھاتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی عورتوں کا ایک بہت بڑا رول ہے صف عزا بچھانے میں اور اس کو بچانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں۔ اب گھر بہت چھوٹا ہے، اور آقا خوئی ٹھیک ہے اس وقت مرجے نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی ایک ایسا نام تھا علمی دنیا میں کہ اب ان کے گھر میں مجلس ہے، چلی آ رہی ہیں عورتیں۔ اور میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچپنے کی، بہت پرانی بات نہیں، آپ مجھے اتنا بوڑھا بھی نہ سمجھے ہیں کہ جتنا کبھی میری مجلسوں سے لگتا، جاننے والا ہو جاننے والا نہ ہو، رضویہ سوسائٹی میں فجر کے بعد سے مغرب تک، بلکہ رات کے 11 تک عورتوں کی مجلسیں اس طرح چلتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاننے والا ہے تو اس کے گھر جانا ہے اور وہ بلائے تو اس کے گھر جانا ہے، اس 10 دن میں گھر ہر ایک کے لیے کھلا ہوا۔ اور میں آج بھی آپ حضرات میں سے ان لوگوں کو کہ جو لندن جا سکیں گے ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے لندن میں، جو پورا ویسٹ لندن میں جو پورا علاقہ ہے ویسٹرن گرین کا، جہاں پہ آقا سیستانی کا بھی آفس ہے، جہاں پہ آقا خامنہئی کا بھی آفس ہے، جہاں پہ تمام مراجع کے آفس ہیں، وہاں جائیے کبھی پہلے 10 دن، اتنی کثیر تعداد میں عراقی عورتیں کہ مجھے وہ رضویہ کا منظر یاد آ جاتا ہے، سب عبایا پہن کے فجر سے لے کے مغرب تک غول کے غول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماحول، اور نجف اور آقا خوئی کا گھر
آ جاتے ہیں، سب بھر جاتی ہیں عورتیں. اور یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس کے لیے وہ انتظامات ہوں جو العصر اسلامک سینٹر میں آپ کے لیے کیے گئے. جیسی جس کی حیثیت، جیسا اللہ جس کو توفیق دے. کچھ نہ صحیح تو غدیر کی طرح سے مجلسیں ہوتی ہیں، چنانچہ کوئی کمرے میں بیٹھا ہے تو کوئی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے تو کوئی کچن کے پاس بیٹھا ہے تو کوئی دروازے پہ بیٹھا ہے، خواتین کی مجلس. لیکن اس کا نتیجہ یہ کہ آغا خوئی جو روزانہ اجتہاد کا درس دیتے ہیں، پہلے رات کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اسٹڈی نہیں ہو پاتی، بھر جاتی ہیں سب عورتیں آ کے. تو ایک دن بیوی سے کہا کہ نجف میں اتنی مجلسیں ہو رہی، ہر گھر میں مجلس ہوتی، مولا کے روزے میں اتنی مجلسیں ہوتی، اگر ہمارے گھر میں یہ مجلس نہ ہو مسلسل، سال میں ایک مجلس رکھ لو، 2 مجلسیں رکھ لو، تو میرے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. جو ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. کہا بس اتنا بیوی سے کہا. بیوی کچھ بولی نہیں جواب کے اندر، لیکن بس اس رات کو جو سویا تو صبح یہ حالت. اور کل جب خاک شفا لگائی تو کل رات کو خواب میں مجھے یہ پیغام ملا. اب تفصیل نہیں بتاتے ہیں وہ لوگ جن کی امام سے ملاقات ہوئی، کہ تمہیں اس جملے کی وجہ سے مرتے دم تک نابینا کر دیا گیا تھا، آنکھوں کی بینائی تمہاری واپس نہیں آنا تھی. کہ بھائی وہ یہی ہے نا کہ کتابیں پڑھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ کتابیں پڑھنا اگر اتنا اہم ہے کہ آقا حسین کی عزاداری کا توہین کا پہلو نکل رہا ہے، نیت نہیں تھی توہین کی، پہلو نکل رہا ہے، تو اللہ اس قابل ہی نہیں چھوڑے گا کہ کوئی کتاب پڑھ سکو. لیکن تم نے جو خاک شفا اپنی آنکھوں سے لگائی ہے، اس کی برکت ہے کہ تمہیں بینائی واپس مل گئی. تو مرتے دم تک آغا خوئی ایام اعظم میں کالے لباس پہنا کرتے تھے، مرجے وقت عظیم. تو جس نے غم حسین منایا، کل سنا آپ نے، وہ بھی اتنا بڑا مرجے کے خون کے آنسو روئے. اور جس نے جان بوجھ کر نہیں، کسی بری نیت سے نہیں، خود اسی دین کی خدمت کی نیت سے یہ کہا کہ چونکہ مجلسیں تو بہت ہو رہی ہیں، اگر اس گھر میں نہ ہو تو کیا حرج ہے. اتنا عظیم مرجے. اور پھر پروردگار نے اس کی برکت سے آغا خوئی کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ ان کے حالات بیان نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ایک جملہ اور کہہ دوں، جملہ تو نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہی میں نے بہت پڑھا، لیکن ربط اس سے مل رہا ہے اور میں اپنے اصل موضوع پر اس کے ذریعے سے آ جاؤں گا. یہ بیوی گھر میں مجلس کرتی. ہمارے ہاں صحیح معنوں میں عزاداری کو اگر کسی نے بچایا وہ ہماری عورتیں. اب یہ بیوی مجلس تو کرتی، لیکن اس انداز کی بھی عزادار نہیں کہ مجلس کا ہی مطلب نکالا جائے کہ اس کے بعد سارے واجبات ہم پر سے ساقط ہیں، سارے حرام ہمارے لیے جائز ہیں. جو بہت سے مردوں کو بھی خیال ہے جی ہم نے امام کا غم منا لیا، اگر نماز قضا کرے تو کیا حرج، اور اگر ہم بے پردہ گھومے تو کیا حرج، اور اگر ہم داڑھی شیو کریں تو کیا حرج، اور اگر ہم گانے سنے تو. یہ آج کا موضوع نہیں. اس دفعہ اب تک میں نے بہت احتیاط کی کہ ایسی کوئی سخت بات فی الحال نہ آنے پائے. لیکن آغا خوئی کی بیوی بہرحال جس وقت کی یہ ساری بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی آغا خوئی علم میں اتنے بڑے تھے. جب ان کی زندگی کے آخری سالوں صدام ایک ایسے مسئلے پہ پھنس گیا کہ اس کو پتا تھا کہ سوائے آغا خوئی کے اس مسئلے سے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. پھنس گیا تھا ایک مسئلے میں. آج جو عراق میں آپ اتنی عزاداری بھی دیکھ رہے ہیں، زیارت بھی دیکھ رہے ہیں، چہلم کے موقع پہ 20 ملین لوگ، آسٹریلیا کی آبادی سے زیادہ لوگ صرف ایک شہر کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اہم رول آغا خوئی کا، کہ صدام کے زمانے میں اس کے سارے مظالم کو اپنے سینے پہ برداشت کر کے نجف اور کربلا کو باقی رکھا. اس کی پوری کوشش تھی کسی طرح یہ ان کے ٹریپ میں آ جائے اور وہ ان کو بھی عراق سے نکال دے اور پھر ختم عراق. اس کے حساب سے ویسے تو اللہ ہے اپنی جگہ، لیکن ظاہری اعتبار سے. اور آغا خوئی نے ہر ظلم برداشت کیا. اسے کوئی ایسا موقع نہ دیا کہ نجف کا عہدہ تباہ ہوتا یا کربلا ختم ہوتا. یہ ایک الگ حالات ہیں، آج آغا خوئی کے حالات نہیں بتانا ہے. عزاداری کی وجہ سے بتایا میں نے کہ آغا خوئی جیسے عظیم مرجے کو بھی اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا. ایک روایت آپ کو یاد دلا، معصوم سے سوال کیا گیا کہ اتنے انبیاء ہیں، ان میں حضرت یونس کا اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا.